بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کتاب الطہارت سے آج باب الحیض والنفاس والمعذور آج ہم پڑھیں گے. لیکچر نمبر 46 ہے. تو باب الحیض اس باب کا نام ہے. دماء ثلاثہ کا تعارف، وجہ تسمیہ اور اقسام. تو آج کی یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ حیض اور نفاس اور دیگر استحاضہ وغیرہ اور معذور کے احکامات کے تعلق سے. عنوان حیض کا دیا، باب الحیض قرار دیا، اس کی کثرت اور اس کے اصل ہونے کی وجہ سے. عنوانا بھی کثرت ہی و اصالت وإلا فہی ثلاثۃ حید و نفاس و استحاضہ. وجہ تسمیہ، مصنف نے باب کا نام صرف حیض رکھا کیونکہ دماء ثلاثہ تینوں خون میں اصل حیض ہی ہے اور عورتوں کو کثرت سے یہی آتا ہے، اس لیے باب کا نام صرف باب الحیض رکھا. دماء ثلاثہ کی اقسام. شرعی اعتبار سے عورتوں سے یا رحم سے نکلنے والے خون کی 3 قسمیں. حیض یعنی مینسز، عورت کا ذاتی دم صحت جو مخصوص ایام میں آتا ہے. نفاس، پوسٹ-نیٹل بلیڈنگ یعنی بچے کی ولادت کے بعد رحم سے جو نکلنے والا خون ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اور استحاضہ ویجینل بلیڈنگ، بیماری، عارضے یا رگ پھٹنے کی وجہ سے جو خون آتا ہے اسے استحاضہ. تو یہ 3. اب حیض کا لغوی اور شرعی معنی تعریف کریں گے. تو ہوا لغتاً السیلان وشرعاً مانعۃ شرعیۃ بسبب الدم المذکور او دم من رحم لا بلا. لغوی معنی حیض کا السیلان یعنی بہنے کے ہیں. شرعی تعریف بنا بر حدث، یہ ایک ایسی شرعی مانعیت ہے یعنی حکم مانع ہے جو مخصوص خون کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور نماز روزے وغیرہ سے یہ ممانعت شرعی ممانعت واقع ہوتی ہے. شرعی تعریف بنا بر نجس راجع، یعنی شرعی تعریفیں 2 ہیں. ایک یہ کہ بر بنائے حدث ہے یہ، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ یہ بر بنائے نجس ہے. تو یہ راجع ہے. وہ خون جو بالغہ عورت کے رحم سے بغیر ولادت اور بغیر بیماری کے نکلے تو اسے حیض کہیں گے. اگر ولادت کے ساتھ نکلے تو وہ نفاس ہے، اور بیماری کے ساتھ نکلے تو وہ استحاضہ ہے. تو اس سے استحاضہ اور نفاس خارج ہو گئے. تو بغیر ولادت کے کہا تو ولادت والا نفاس نکل گیا، اور بغیر بیماری کے کہا تو بیماری والا استحاضہ. سبب حیض، سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کا شجر ممنوع کھانا اور زمین پر ابتدائے ابتلا کا جاری. شجر ممنوع کی وجہ سے بنات آدم میں یہ بیماری لگی، کیونکہ ابتدا جو تھی اس کی وہ حضرت حوا سے ہوئی تھی، اس لیے یہ ابتلا آزمائش جو ہے وہ بنات آدم میں رکھتی تھی. رکن حیض، رحم سے خون کا ظاہری بدن کی طرف ظاہر ہونا یعنی بروز. رحم یعنی بچہ دانی سے رحم سے خون ظاہری بدن کی طرف نکلے تو یہ رکن حیض.
حیض کی شرائط اور ثبوت کا وقت۔ اس کی شرط کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حیض کے لیے بنیادی شرائط، شرط تقدم نصاب الطہر ولو حکما ووقت ثبوت ہی بالبروز ففیہ ترک الصلاۃ ولو مبتدیہ۔ عمر کا 9 سال یا اس سے زائد ہونا، اس سے کم عمر بچی کا جو خون ہوگا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا۔ 9 سال سے کم عمر لڑکی کو جو خون آئے گا بلیڈنگ وہ استحاضہ ہو۔ خون آنے سے پہلے نصاب طہر کا گزرنا، خواہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ یعنی نصاب طہر کیا ہے؟ کم از کم 15 دن، یعنی ایک حیض سے دوسرے حیض تک جو نصاب طہر ہے وہ کم از کم 15 دن ہے، تو یہ 15 دن کم از کم جو ہے وہ گزرنا ضروری ہے۔ اس میں جو ہے وہ ولو حکمن، یہ جو تھا نا کہ نصاب طہر جو ہے وہ 15 دن ہے یا 15 سے اکثر ہے۔ ولو حکمن کما اذا کانت بین حیضتین مشغولۃ بدم استحاضہ فانھا طاہرۃ حکمن۔ حکمن کا مطلب یہ ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان استحاضہ آ گیا، تو اب استحاضہ آ گیا تو یہ حقیقتاً تو وہ بری نہیں ہے، 15 دن خالی نہیں ہے خون سے، لیکن یہ استحاضہ ہے، تو یہ چونکہ خون دم حیض نہیں ہے تو لہذا وہ عورت حکمن پاک مانی جائے گی۔ اور نصاب طور کم از کم 15 دن ہے، اگرچہ حقیقتاً ہو، اگر جیسے 2 حیضوں کے درمیان مکمل طور پر وہ پاک تھی یا 2 حیضوں کے درمیان جو ہے وہ استحاضہ آ گیا، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ یہ نصاب طہر ہوگا۔ خون کی مقدار، حیض کی خون کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں سے کم نہ ہونا، یعنی 72 گھنٹے، اس سے کم استحاضہ ہوگا۔ وقت ثبوت اور حکم، جیسے ہی خون رحم سے باہر ظاہر ہو یعنی بروز ہوگا اس کا، تو احکام حیض جاری ہو جائیں گے اور عورت نماز چھوڑ دے گی، خواہ وہ مبتدا ہو یعنی جسے پہلی دفعہ خون آیا ہو وہی کیوں نہ ہو، مبتدیہ ہو یعنی پہلی دفعہ جو بالغ ہوئی ہے حیض سے وہ ہی ہو تو وہ نماز چھوڑ دے گی۔ فقہی قاعدہ، الاصل الصحت والحیض دم صحت، اصل جسم کی صحت ہے اور حیض جو ہے نا بیماری نہیں بلکہ دم صحت ہے۔ لأن الاصل صحت والحیض دم صحت، یہ دم صحت ہے، دم بیماری نہیں ہے۔ حیض اور طہر کی مدت کے احکام، اقل ثلاثت ایام بلیالیہا ثلاث واکثر عشرۃ بعشر لیال واقل طہر 15 یوم۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن 3 راتیں اور اکثر 10 دن 10 راتیں، اور طہر 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن ہے۔
مینسز حیض 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے فلکیاتی 10 دن اور 10 راتیں 240 گھنٹے زیادہ سے زیادہ مدت کے اندر، اس مدت کے اندر آنے والا خون ایز اے صحیح ہے. طہر پیورٹی 15 دن اور 15 رات، کوئی حد نہیں، اکثر کی کوئی حد نہیں، کم از کم یہ ہے اور اکثر کی کوئی حد نہیں. لا حد علی اکثر. تو حیض یا نفاس اور حیض اور نفاس کے درمیان اقل طہر لازمی ہے، اور اقل طہر 15 دن. ساعات فلکیہ کا اعتبار، اقل اور اکثر مدت کا حساب گھڑی کے فلکیاتی گھنٹوں سے ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ مخصوص راتیں انہی دنوں کی ہوں، یعنی گھنٹوں کا اعتبار کیا. استحاضہ کب ہوگا؟ 3 دن سے کم آنے والا یا 10 دن سے زائد آنے والا خون اگر عادت سے متجاوز ہو یا عادت سے تجاوز کر جائے تو وہ دم استحاضہ. اس کے بعد یہ طور متخلل اور خون کے رنگوں کے احکام. تو طور متخلل کا قاعدہ کہ اگر حیض کے 10 دنوں کے اندر درمیان میں کچھ دن خون بند ہو جائے اور پاکی نظر آئے تو وہ درمیانی پاکی طور متخلل بھی حیض ہی شمار ہوگی، کیونکہ حیض میں اول اور آخر کے خون کا اعتبار کیا جاتا ہے. درمیان میں کچھ دن، ایک آدھ دن حیض کا نہ آنا یہ معنی نہیں ہے. معتبر رنگ، حیض کے ایام میں نظر آنے والا ہر رنگ جیسے سرخ، زرد، قدرت یعنی مٹیالہ اور ترابیجت یعنی خاکی رنگ حیض ہی کہلائے گا. استثناء، بیاض خالص، صرف خالص سفید رطوبت جو سفید داغے کی مانند ہوتی ہے حیض نہیں ہے. اس کے ظاہر ہونے کا مطلب حیض کا مکمل خاتمہ. ممنوعات حیض، احکام حظر یعنی حیض میں جو چیزیں منع ہیں. دوران حیض عورت کے لیے حرام امور، یمنع صلاۃ و صوما و جماعا و تقدیہ دونہا و دخول مسجد و طوافا و قربان ما تحت ازار و قراءۃ قرآن و مسح. کہ عورت کے لیے حالت حیض میں نماز اور روزہ، حیض کے دوران نماز اور روزہ مطلقاً حرام ہے. حائضہ پر نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے. خوارج جو تھی وہ کرتی تھی، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کی شاگردہ حضرت امرہ بنت عبد الرحمن نے پوچھا کہ کیا حائضہ عورت قضا بھی کرے گی نماز کی؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس سے انت حروریہ، کیا تو حروریہ یعنی خارجی ہے؟ خوارج جو ہیں وہ عورت کے لیے حیض کے دنوں میں ہونے والی نمازوں کی بھی قضا مانتے ہیں. تو فرمایا ہمیں روزے کا حکم دیا گیا، نمازوں کا حکم دیا، جبکہ روزوں کی قضا لازم ہے. چونکہ روزے زیادہ سے زیادہ 10 قضا ہوں گے، لیکن اگر 10 دن حیض آئے تو 50 نمازیں اس کے ذمہ ہوں گی، تو اس میں حرج ہے. اگر نفل نماز یا روزہ شروع کیا اور حیض آ گیا تو اس کی قضا لازم ہو. نفلی روزہ رکھا ہوا تھا اور حیض آ گیا تو اس کی بعد میں قضا کرے گی، یا نفل نماز پڑھ رہی تھی اور حیض آ گیا تو نماز چھوڑ دے گی اور بعد میں اس کی قضا کرے گی. قربان نے ماتا ازار یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے سے بغیر حائل یعنی پردے کے جماع یا استمتاع کرنا اب بلا شہوت ہی ہو حرام ہے. یہ عورت کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں. مسجد اور طواف، مسجد کے اندر داخل ہونا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا بھی ممنوع ہے. تو بعض دفعہ عورتیں عمرہ شریف پر جاتی ہیں تو انہیں وہاں پر مینسز آ جاتے ہیں طواف سے پہلے، یا جب ان کی فلائٹ ہوتی ہے واپسی پر، تو اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ عمرہ شریف کرنے کے لیے اگر عورت جا رہی ہے تو وہ مانع حیض جو ہے وہ میڈیسن استعمال کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح پھنس جائے. کیونکہ فلائٹس بھی بعض دفعہ آگے نہیں ہوتی، یا ان کے ٹکٹ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ سواریوں کے پاس اس کی اجرت نہیں ہوتی، تو وہ بغیر احرام کھولے آ جاتے ہیں.
تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ. تو یہ جو مسجد عائشہ ہے یہ اس کی بنیاد بھی اسی پر ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ جو تھی حجۃ الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف سے منع کیا اور انہوں نے فرمایا کہ انتظار کرو کہ جب پاک ہو جاؤ تو پھر عبد الرحمن اپنے بھائی کے ساتھ مقام تنعیم سے جا کے طواف کرو. تو مقام تنعیم پر اب وہ مسجد ہے جسے مسجد عائشہ کہتے ہیں. تو اس لیے حائضہ عورت انتظار کرے گی جب وہ پاک ہو جائے گی پھر جا کے طواف کرے گی، کیونکہ طواف بیت اللہ شریف مسجد میں ہے، لہذا وہ طواف بھی اور مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے ممنوع ہے. اب مسجد میں پہنچنے کے بعد ہی حیض شروع ہوا پھر بھی وہ اسے چاہیے کہ وہ فوراً وہاں سے نکل جائے. اس میں پھر اگر حالت حیض میں اس نے طواف کر دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں فتاوی علماء کے موجود ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ بامر مجبوری اگر اور کوئی صورت نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یا تو انتظار کرے گی اگر اس کے لیے انتظار جو ہے وہ ممکن ہے. تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو حیض یا نفاس کی حالت میں وہ اگر اس نے طواف کیا تو اس کا جو ہے وہ اس پر دم لازم آئے گا. ٹھیک ہے، ایک دم اسے دینا. اگر وہ وہیں پر اس کا سٹے ہو جائے تو پھر دوبارہ جب پاک ہو جائے تو دوبارہ جا کے حالت پاکی میں طواف کر لے تو وہ دم ساکت ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اپنے گھر کو لوٹ گیا تو جو ہے وہ اب اس پر دم دینا واجب ہوگا. تو البتہ اسے اجتناب کرنا چاہیے. حالت جنون طواف حیض اور نفاس کی حالت میں طواف کرنا یہ اشد حرام ہے. اشد حرام اشد حرمتاً، اس کی علامہ ملا علی قاری نے ارشاد الساری وغیرہ میں اس کی حرمت کو لکھا. البتہ اس کا احرام باقی رہے گا، احرام کو نہیں کھولے گی. اسی طرح حیض شروع ہو گیا اور مدینہ شریف سے بعض دفعہ واپسی ہوتی ہے اور منسز شروع ہو جاتے ہیں تو وہ احرام باندھ لے گی، نیت بھی کر لے گی، البتہ نماز وغیرہ نہیں پڑھے گی اور طواف عمرے کی نیت بھی کر لے گی، احرام اس کا ہو جائے گا. اسی طرح پاکی کی حالت میں احرام باندھا اور پھر حیض شروع ہو گیا تو بھی اس کا یہی ہوگا. اگر اس نے حالت حیض میں طواف کر لیا تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا مگر وہ گنہگار ہو. اور اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ حیض اس کا ختم ہو جائے گا اور وہ مکہ میں ہی ہوگی تو اس پر دوبارہ طواف کرنا یہ ضروری ہے. اور اگر طواف کیے بغیر آ گئی تو اس پر دم لازم ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ خواتین جو ہے عمرے کے لیے جاتی ہیں تو یہ ساری احتیاطیں پہلے کسی سے پوچھ لیں، یہ مسائل پوچھ لیں تاکہ وہاں جا کے مسئلہ نہ. وہاں سے پھر مفتیان کرام کو فونے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مسئلہ بن گیا اب کیا کریں. یہ مسئلہ پہلے سے حل کر کے جائیں تاکہ وہاں کسی پریشانی کا سامنا نہ کریں. تلاوت اور مس قرآن، قرآن پاک کی قصدن تلاوت کرنا یا بغیر غلاف منفصل یعنی جداگانہ کپڑے کے قرآن پاک یا اس کے کسی ورق کو چھونا بھی حرام ہے. فارسی یا کسی دوسری زبان میں لکھے ہوئے ترجمے کا بھی یہی ہوگا، یعنی قرآن پاک کو لکھا ہوگا چاہے عربی میں ہو یا کسی اور زبان میں اس کو نہیں چھو سکتے. حائضہ اور جنوب کے لیے جائز اور مکروہ امور،
رخصت اور کراہیت کے مسائل. ولا باس بقراءۃ ادعیۃ ومسحا وحملہ، وذکر اللہ تعالی تسبیح واکل وشرب بعد مضمت. جائز عمر حائضہ اور جنبی جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے ادعیہ معصورہ، وہ دعائیں جو معصور یعنی قرآن سنت سے منقول ہو کر آئی ہیں انہیں پڑھنا، استغفار، درود شریف اور کلمات تسبیح پڑھنا، انہیں چھونا اور اٹھانا بلا کراہیت جائز. متفرق اباحتیں، ذکر اللہ کی نیت سے قرآن پاک کی بعض آیات جیسے الحمدللہ پڑھنا، زیارت قبور کے لیے جانا اور عیدگاہ کے میدان میں داخل ہونا یہ جائز ہے، حائضہ کے لیے بھی اور جنبی کے لیے. جنبی تو ویسے بھی وہ غسل کر کے جائے گا، لیکن حائضہ تو نہیں کر سکتی، اس لیے عیدگاہ کی طرف جانا جائز ہے، چونکہ دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ کو بھی عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم ہوا. قرآن کی کو آستین سے چھونا، جمہور فقہا کے نزدیک تائیس اور تیسر کے لیے آستین یا دوپٹے سے قرآن پاک چھونے کی گنجائش ہے، اگر صاحب ہدایہ نے کراہیت کو صحیح قرار دیا اور یہی زیادہ حوت ہے کہ آستین اور دوپٹے سے قرآن پاک کو نہ چھوئے بلکہ الگ سے کپڑا. کھانا پینا، ہاتھ دھونے اور کلی یعنی مزمزہ کرنے کے بعد حائضہ اور جنب کے لیے جنبی کے لیے کھانا پینا جائز ہے. جنبی کے لیے وضو کے بغیر کھانا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ حائضہ کے لیے جب تک نماز کا وقت تنگ نہ ہو مکروہ نہیں. انقطاع حیض اور وطی کے تفصیلی احکام، خون بند ہونے کی صورتیں اور ان کے احکام. وَيَحِلُّ بَطْءُهَا إِذَا انقطع حیضها لِأَكْثَرِهِ بِلَا غُسْلٍ وَإِنْ لِأَقَلِّهِ فَلَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا زَمَنٌ يَسْعُ الغُسْلَ. پہلی صورت، اکثر مدت یعنی 10 دن پر خون بند ہو، جیسے ہی 10 دن پورے ہو کر خون بند ہوگا غسل کرنے سے پہلے بھی جماع شرعاً حلال ہے، اگرچہ غسل کر لینا مستحب اور افضل ہے، لیکن 10 دن سے زیادہ جو کہ حیض نہیں ہے زیادہ اب بالکلیہ حیض ختم ہو چکا ہے، اب جو ہے وہ جماع جو ہے وہ حلال شرعی ہے. البتہ غسل کر لینا یہ مستحب بھی ہے اور افضل بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حیض اقل مدت یعنی 3 دن یا عادت پر بند ہو، عادت کسی کی 4 دن کسی کی 5 دن، 10 دن سے کم پر. اگر خون 10 دن سے کم مگر عادت کے دن پورے ہونے پر بند ہوا تو غسل کیے بغیر جماع حلال نہیں ہے، کیونکہ عادت کے بدلنے کا احتمال موجود ہے. ممکن ہے پچھلے مہینے 4 دن عادت تھی آج 5 دن ہو جائے، تو اس لیے جو ہے وہ بغیر غسل کے جماع جائز نہیں ہے. جماع حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ عورت غسل کر لے ایک یا اس پر ایک نماز کا پورا وقت غسل، لباس پہننے اور تکبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش کے ساتھ گزر جائے. اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں وہ غسل کرنے، لباس پہننے اور تکبیر تحریمہ کہنے کی اس کے اندر گنجائش ہو تو اب اس کے ساتھ جماع جائے. حرمت اور کفارہ، حالت حیض میں جماع کو حلال سمجھنا کفر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ. راجح قول کے مطابق یہ کفر عملی ہے، عمدن کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس پر توبہ فرض ہے اور 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا اس کے لیے مستحب ہے. باب النفاس، ولادت کے بعد کا خون. تعریف، اقل اور اکثر مدت. والنفاس شرعاً دم یخرج من رحم عقب ولد او اکثر لا حد لاقلہ واکثرہ 40 یوم. شرعی تعریف، بچے کی ولادت یا اس کا اکثر حصہ باہر آنے کے بعد رحم سے جو خون خارج ہوتا ہے، یعنی پورا بچہ پیدا ہو جائے رحم سے نکل آئے یا اکثر حصہ اس کا نکل آیا، اب جو خون رحم مادر سے نکلے گا وہ نفاس ہے، اسے نفاس کہتے ہیں.
اگر ولادت کے بعد خون بالکل نہ دکھے تب بھی معتمد قول کے مطابق وہ نفسائے حکمی ہے، کیونکہ کوئی ولادت بغیر خون کے نہیں ہوتی۔ اگر بالکل بھی نہیں نکلا پھر بھی وہ حکمت نفاس والی ہوگی۔ چلیے یہاں پر کم از کم مدت، نفاس کی اقل مدت کی کوئی شرعی حد نہیں ہے، بلکہ ایک ساعت یا ایک لمحہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک ساعت ایک لمحے کے لیے بھی خون آ کے ختم ہو سکتا ہے۔ کم از کم مدت کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یہ حیض کی اکثر مدت کے 4 گنا۔ زائد خون کا حکم، 40 دن سے جو زائد آنے والا خون ہے اس کو خون استحاضہ ہماری شمار کی، بشرطے عورت کو ادا ہو، اور اگر معتادہ عادت والی ہو تو اپنی پرانی عادت کی طرف لوٹائی جائے گی، یعنی پہلے بچے کے ولادت پر 20 دن اگر اس کو آیا تھا، اب 50 دن آیا ہے تو جو ہے وہ اس کا نفاس 20 دن ہی ہے، باقی جو 30 دن گزرے ہیں وہ استحاضے کے گزرے ہیں۔ البتہ جو نئی پہلی بار بچہ جنے اس کے لیے پورے 40 دن جو ہے وہ نفاس ہو۔ ود حمل اور جڑواں بچوں اور سخت کے مسائل، تو امین یہ کہتے ہیں جڑواں بچوں کو، اور سخت کہتے ہیں جو بچہ بند فساؤ لی ام تو امین من الاول وسخت ظہر بعد حلقہ کیدن اور رجل ولد حکم۔ جڑواں بچوں کا حکم یعنی ٹوینز، اگر کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے جن کے درمیان 6 ماہ سے کم کا فاصلہ ہو، یعنی 6 ماہ کے اندر اندر دوسرا بچہ پیدا ہوا تو وہ ٹوینز ہی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نفاس کی مدت کا آغاز پہلے بچے کی ولادت سے ہوگا، جبکہ عدت کا خاتمہ دوسرے بچے کی ولادت پر، یعنی 2 بچے ہیں تو پہلا بچہ پیدا ہوا تو جو ہے وہ اس کا نفاس شروع ہو گیا، اور عدت پہ اگر ہے یعنی وہ متعلقہ تھی تو اس کی عدت وضع حمل تھی، یا بیوہ تھی تو وضع حمل تھی، تو جو ہی دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ اس کے بعد سخت یعنی ادھورا بچہ، اگر حمل گر جائے یعنی ابورشن ہو جائے اور اس مسقوط بچے کے بعض اعضاء جیسے انگلی، ناخن، ہاتھ، پاؤں یا بال ظاہر ہو چکے ہوں تو وہ شرعاً بچہ مانا جائے گا۔ سخت کے آثار، اعضاء ظاہر ہونے کی صورت میں عورت نفسا بن جائے گی، یعنی اس کے اعضاء اگر ظاہر ہو گئے تو وہ اب اس کے گرنے کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس ہوگا، اور اس کی مدت پوری ہو جائے گی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ باندھی ہے تو وہ ام ولد ہو جائے گی، اور اگر کوئی عضو ظاہر نہ ہوا تھا تو وہ نفاس نہیں ہے بلکہ جاری خون حیض یا استحاضہ ہوگا۔ سن ایاز کے احکام، حد سن ایاز اور بالفتویٰ
قیل یحد بخمسین سنہ وعلیہ المعول والفتوى فی زماننا بتسع وخمسین سنہ تیسیرت۔ سن ایاز کی تعریف: عورت عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جہاں اس کی ہم عمر اور ہم مثل عورتوں کو حیض آنا مستقل طور پر بند ہو جاتا ہے، اسے سن ایاز کہتے ہیں۔ حد عمر اور مفتہ بھی کو ظاہر مذہب میں سن ایاز کی عمر 50 سال تھی، مگر ہمارے زمانے میں تائیز اور تیسر یعنی آسانی کے لیے 55 سال ہاں بخمس عمر بخمس عمر سمان 55 سال جو ہے وہ ہاں لکھنے میں غلطی ہو گئی، 93 کی جگہ بخمس عمر 55 سال کی عمر پر فتویٰ اور اعتماد ہے، جیسا کہ ضیاء اور جوہرہ میں۔ 55 سال کے بعد خون دیکھنے کا حکم: اگر اس عمر کے بعد عورت کو خالص گہرا خون آئے تو وہ حیض ہی مانا جائے گا، جس سے مہینوں کے حساب سے جاری عدت باطل ہو جائے، یعنی اس 55 سال کے بعد بھی اگر خون آ جائے تو اس کی وہ جو مہینوں والی عدت تھی، جس کو سن ایاز کو پہنچ جائے تو اس کی عدت مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، خون کے اعتبار سے نہیں، تو وہ باطل ہو جائے گی۔ اگر آنے والا خون زرد ہو، مٹیالہ ہو یا پیالے رنگ کا ہو تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ مانا جائے گا، تاکہ نکاح اور عدت کے معاملات خراب نہ ہوں۔ یعنی خالص خون آئے گا 55 سال کے بعد تو وہ حیض ہی ہوگا، اور خالص نہیں ہے بلکہ اس کا رنگ مختلف ہے تو وہ اسے استحاضہ مانا جائے گا۔ اب آخر میں صاحب عذر معذور شرعی کا تعارف اور شرائط بیان کرتے ہیں۔ تعریف صاحب عذر: تعریف صاحب العذر و شروط الثلاث۔ وصاحب عذر من بھی بول کہ صاحب عذر جو ہے صاحب عذر من بھی سلسن اور استوعب عذرہ تمام وقت صلاۃ مفروضۃ، اور اس کا عذر بھی جو ہے وہ اس کے تمام وقت کو گھیرے ہوئے۔ معذور کون ہے؟ وہ شخص جسے کوئی ایسا دائم مرض عارض دائمی مرض دائم المرض عارض لاحق ہو، جس کی وجہ سے اس کا وضو قائم نہ رہ سکتا ہو، جیسے سلسل بول، پیشاب کے قطرے آنا، اصطلاح کے بطن یعنی پیٹ کے جاری ہونا، اسہال، انفلات ریح ہوا کا خارج ہونا، یا عورت کو استحاضہ کا مرض ہونا، تو یہ معذور ہے۔ شرط ابتدا: عذر شروع ہونے کی شرط کیا ہے؟ یہ عذر کسی فرض نماز کا پورا وقت اس طرح گھیر لے کہ استیعاب کے درمیان میں عورت یا مرد کو طہارت کر کے فرض نماز ادا کرنے جتنا وقت بھی پاکی کا نہ ملے۔ دلیل انقطاع دم کے ملحق ہے، دلیل جو ہوگا وہ انقطاع دم کے۔ شرط بقا: عذر باقی رہنے کی شرط: ابتدا کی شرط پوری ہونے کے بعد اگلے تمام اوقات میں عذر کا برقرار رہنا تب مانا جائے گا جب ہر وقت میں کم از کم ایک مرتبہ بھی وہ عذر پایا جائے اور پورے وقت نہ گرے۔ مثلا زور کو معذور تھا تو عصر میں بھی وہ وقت عصر میں ایک بار وہ اسی طرح قطرے آئیں، پھر اس طرح مغرب میں آئیں، عشاء میں اگر نہیں آئے تو عشاء میں وہ معذور ہونا اس کا ختم ہو گیا۔ شرط زوال: عذر ختم ہونے کی شرط: معذور کا عذر تب ختم مانا جائے گا جب پورا ایک نماز کا وقت حقیقتاً اس عذر کے بغیر بالکل پاک گزر جائے، یعنی پورا وقت عشاء یا وقت مغرب بغیر عذر کے گزرے تو اب وہ معذور نہیں مانا جائے۔ معذور شرعی کی طہارت اور نماز کا طریقہ: حکم طہارت کیا ہے؟ حکم الوضوء لکل فرد ثم یصلی به فیہ فردا ونفلا فاذا خرج الوقت بطل۔ معذور شخص کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرے، اس پر اپنے اس مخصوص عذر کی وجہ سے بار بار کپڑے دھونا یا غسل کرنا
ہاں واجب نہیں ہے۔ وضو کی صلاحیت، وقت کے اندر کیے گئے اس ایک وضو سے معذور شخص اس وقت کے اندر جتنے چاہے فرائض واجبات جیسے وطر، عیدین، نوافل ادا کر سکتا ہے۔ وضو کب باطل ہوگا؟ معذور کا یہ وضو وقت کے نکل جانے یعنی خروج وقت سے باطل ہو جائے گا۔ مثلا زور کے وقت کیا گیا وضو عصر کا وقت شروع ہونے سے خود بخود باطل ہو جائے گا۔ دوسرے اسباب حدث، اگر وقت کے اندر اس مخصوص عذر کے علاوہ کوئی دوسرا حادث پیش آئے کہ مثلا اس نے پیشاب کے مریض کی ہوا خارج ہو جائے تو بھی اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ معذور کے کپڑوں کی نجاست اور امامت کے مسائل، معذور کی امامت، مسائل و نجاست ثوب و امامت المعذور، کپڑوں کی نجاست کا حکم، اگر عذر کا خون یا پیشاب کپڑے پر درہم کے مقدار سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا تب تک معاف ہے جب تک یہ یقین ہو کہ اگر اسے دھو لیا نماز پوری ہونے سے پہلے کپڑا دوبارہ نہ دھو سکے، اور اگر نماز تک پاک رہنے کی امید ہو تو اب دھونا واجب ہے۔ عذر کو دور کرنے کی کوشش، معذور پر واجب ہے کہ وہ اپنے عذر کو دور کرنے یا کم کرنے کی مقدور پر کوشش کرے، مثلا پٹی باندھ کر یا بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھ کر اگر عذر روک سکتا ہے۔ اگر عذر روکنے سے رک جائے تو وہ معذور نہیں رہے گا۔ معذور کی امامت، ایک عذر والا شخص دوسرے مختلف عذر والوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ مثال، انفلات ریح، ہوا کا خارج ہونے والے کے عذر والا شخص سلسل بول والے مریض کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ سلسل بول والے کے ساتھ حد سے حکمی کے ساتھ ساتھ نجاست حقیقیہ کا خروج بھی پایا جا رہا ہے، یعنی نجاست اس کے جسم سے نکل رہی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا باب الحیض والنفاس والعذر سبق تھا۔ یہ باب خواتین کے دماء ثلاثہ اور مستقل بیمار افراد کی طہارت اور نماز کے نازک مسائل پر مشتمل تھا، جن کی درست معرفت تخصص فقہ کے طلباء کے لیے نہایت آموزی